حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے 6 باتوں کی وصیت کی تھی. اپنے بچوں کو بھی بتاتے تھے، دوستوں کو بھی. 6 باتوں کی حضور نے وصیت کی تھی. سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا ابو ذر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو نہ دیکھنا. مالداروں جاگیرداروں پہ توجہ نہ کرنا، ذہن خراب ہوگا. نیچے دیکھنا، غریبوں کی طرف توجہ رکھنا. تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو. چوتھے نمبر پہ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا. کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے، تم رب کے رستے پہ چلتے رہنا، ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اور 5ویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی نہ چھوڑنا. اور 6 نمبر پر حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا. اے اللہ ان نیک اور پاک لوگوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرما. حضور نے وقت وصال جو آخری بات کی تھی نا، ظاہری طور پر آخری بات جو حضور نے کی تھی، میرا خیال ہے کہ محبوب کی تو ہر بات ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہے، لیکن ایسی باتیں جو ایسے مواقع پہ کی گئیں جو مواقع بڑے نازک ہیں، ان مواقع کی باتیں تو زیادہ قابل توجہ. آخری وصیت جو حضور نے فرمائی تھی وہ 2 باتیں. محبوب نے فرمایا تھا ایک نماز کا خیال رکھنا اور ایک فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. ان دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھنا درد سے کہتا ہوں. امت نے دونوں پر ہی توجہ کم کر دی. سستیاں، کمزوریاں، غفلتیں، بہانے، بلا وجہ کی حیل و حجت. نماز کے معاملے میں بھی موسم گرمی کا آ جائے یا سردی کا، نماز 4 بجے ہو یا 5:30 بجے ہو فجر کی، سو رہے لوگ، سمجھتے ہی نہیں بات کو. نہیں، وہ قوم اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور اس دن سے رب ہمیں بچائے کہ جب ساری رات گزر جائے اور نیند ہی نہ آئے. تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم اپنی نیند اس حد تک کر لیں جس حد تک رب رسول نے حکم دیا ہے. فجر سے پہلے اٹھیں، نماز پر توجہ کریں. آخر کیا وجہ ہے، کون سی ایسی مشکل ہے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی؟ کیا معمہ ہے، کیا معاملہ؟ اٹھیں، بڑی آسانیاں ہیں. نماز پر غور کریں، توجہ کریں اور اپنے غلاموں کا، ملازمین کا، خدمت گزاروں کا خیال کریں. ان کی چھوٹی چھوٹی چاہتوں کا خیال کریں. آپ کا غلام کبھی غلام نہ سمجھے، آپ کا خادم نوکر کبھی اپنے آپ کو نوکر نہ سمجھے، اعزاز سمجھے اپنے لیے. وہ سمجھے کہ یہاں میرے لیے گنجائش ہے، یہاں میرے لیے. اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ غصہ کسی اور کا نکھر بیچارے ملازم پہ جاتا ہے، وہ اونچی جگہ پہ تو پانی چڑھ نہیں سکتا، لہٰذا ایک غریب آدمی ہاتھ آیا ہوا ہے تو سارا کچھ کرو. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. تو حضور نے ہمیں وہ اسوہ دیا ہے جو قابل عمل ہے، اس پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا نا جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ وزادار ہوتے ہیں، اور ایک مقام پہ جو ہمیں سمجھایا نا جو بندہ خاموش ہو وہ حکمت والا ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے تو بالکل چپ کر گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شور بڑا کرتے ہیں اور شور کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. بیماری اپنے وقت پہ جاتی ہے، شور کرنے سے کم نہیں ہوتی، رونے دھونے سے کم نہیں ہوتی. آپ جب شدید علیل تھے، بیمار تھے، تو پوری طور پر خاموش ہو گئے تھے، کم سے کم بات کرتے تھے، ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے. امام ابو نعیم نے بھی لکھا ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک بڑی تعداد نہ ان کے دوستوں کی حضرت صدیق اکبر کے پاس آئی. یہ بڑی لطیف بات ہے، ذرا غور کرنا. انہوں نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور آپ بیمار ہیں، آپ کو کسی طبیب کو نہ دکھائے؟ حضرت صدیق چپ کر گئے، ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھا، پھر نظر جھکا لی، چپ کر گئے. نے کہا حضور آپ کو کسی طبیب کو نہ دکھائیں؟ تو ہلکے جملوں میں، تھوڑے لہجے میں، پست آواز میں آنکھیں اٹھائیں، پھر جھکا کے فرمانے لگے طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے.
کہا حضور پھر اس نے کیا کہا ہے؟ پھر چپ کر گئے. تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہنے لگے اس نے کہا ہے فعال لما یرید. اس نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. فعال لما یرید. اس نے کہا ہے جو میرا ارادہ بن جائے وہ میں کرتا ہوں. اگر اس کا ارادہ بن گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے. آئے سدا سجنا والوں اسی نال خوشی ٹر چلے. اج ساڈا ملاپ جے ہونا تے ساڈی قسمت بلے بلے. طبیب نے دیکھ لیا ہے اور اس نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے یہاں فلاں جگہ کچھ غریب لوگ آئے ہیں، تو اس طرح کرنا جو اچھا اونٹ ہے نا میرے اونٹوں میں سے اچھا اونٹ وہ ذبح کر کے نا تو ان سارے گھروں میں تقسیم کر دو، جتنا گوشت وہاں بھیجو گے اتنا ہی میرے گھر میں بھی بھیج دینا. آپ کا وہ خادم کہتا ہے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اچھا اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے میں نے بانٹا، اور میں نے اس طرح کیا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر بھی اتنا ہی گوشت بھیجا جتنا تمام غربا کے ہاں میں نے بانٹا تھا. شام کو جناب ابو ذر غفاری اپنے اونٹوں کے باڑے میں آئے جہاں باندھا کرتے تھے اپنی حویلی میں، تو آ کے دیکھا کہ وہ سرخ بہترین اونٹ جو سب سے بہترین تھا وہ تو کھڑا ہے. تو آپ اپنے خادم سے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا جو سب سے اچھا ہے اس کو ذبح کرنا. تو وہ کہنے لگا حضور وہ باقیوں میں سے سب سے اچھا تھا، اس سے ہی تھوڑا سا کمزور تھا، اور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، یہ تو آپ کے کام آتا ہے، اس پہ تو آپ سفر کرتے ہیں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو سب سے اچھا تھا وہ میں نے ذبح کر دیا. تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے تو شاید سمجھا نہیں، میں اسے بھی سواری کے لیے رکھنا چاہتا تھا پر اپنی آخرت کی سواری کے لیے. میرا دل تھا وہ جو آخرت میں سفر کرنا ہے نا، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں کے لیے وہ اونٹ میرے کام آ جائے گا، لہذا میں نے تجھے کہا تھا جو سب سے بہتر ہو وہ دے دینا تاکہ ذرا میری آخرت کی سواری بن جائے، تاکہ میں ذخیرہ کر لوں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں رومیوں نے جاسوس بھیجے، کہنے لگے پتہ کرو مسلمان کرتے کیا. جاسوس رات کو آیا، سارے لوگ مسلوں پہ بیٹھے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے. وہ کہتا ہے میں نے سویرے دیکھا تو سارے حشاش بشاش گھوڑوں پہ بیٹھے تھے. واپس گیا تو وہ کہنے لگا جاسوس سے روم کا بادشاہ کیا دیکھ کے آئے؟ اس نے کہا میں نے کوئی انوکھی قوم ہی دیکھی ہے. رات کو جب رو رہے ہوتے ہیں اللہ رسول کی یاد میں تو لگتا ہے یہ تو کسی طرف جا ہی نہیں سکیں گے، بڑا بڑا دلیر عمر اور علی جیسا بندہ رو رہا ہوتا ہے. لیکن سویرے جب گھوڑوں پہ چڑھتے ہیں تو لگتا ہے ان کی ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ زندہ واپس نہ آنا. ان کی ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ واپس نہ آنا زندہ. ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے. یارو ہمت ہو انسان کے پاس، دلیری ہو، کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا. شیر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں شیر ہوں. ہم نے شیروں کو شیر رہنے نہیں دیا. پتہ ہو اپنے اندر ہمت پیدا کریں، ظلم کے سامنے آواز تو نکالیں، آپ بات تو کریں، آپ ڈٹنا تو سیکھیں. کاش غریب 4 لاکھ لے کے صلح کرنی بند کر دے. کاش غریب کسی پلاٹ کے عوض صلح کرنی بند کر دے. کاش ہمارا چودھری قاتل کے ساتھ کھڑا ہونا بند کر دے. کاش میری ملت کا سیاستدان ظالم کی سفارش کرنی بند کر دے. کاش ہم مجموعی بائیکاٹ کرنا سیکھیں کہ ظالم ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے. کاش ہمیں سمجھ آئے. پھر دیکھنا پھر یہاں کوئی ظلم نہیں کرے گا، پھر یہاں کوئی زیادتی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میدان میں کھڑے ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، فوجوں کی ضرورت، ہمت کی ضرورت ہوتی. ہمت آ گئی تو پیسے بھی اللہ دے ہی دیتا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ آتے ہی گئے اور قافلہ بنتا گیا. پھر ہو جاتا ہے سارا. اب بات تو کریں نا، کھڑے تو ہونا، پیغام تو دینا، اعلان تو کریں. ہمیں تو اعلان بھی نہیں کرنا آتا، ہم تو ظالم کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے. روب ڈال دیا ہے ظالموں نے، ڈاکوؤں نے، جابروں نے، پولیس نے، سیاستدان نے، وڈیرے نے. ایک روب پیدا کر، اس کو توڑو، باہر آؤ، پھر دیکھو رب مدد کتنی کرتا ہے. اقبال کہنے لگے اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا. یہ دلیری، یہ ہمت، یہ قوت آپ پیدا کریں. دیکھیں کون آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہوتا. امیر کون ہوتا ہے؟ پیسوں والا.
امیر وہ ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے، ہاں، جو اپنے گھر سے کھاتا ہے، ہاں، جس کو کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں. وہ میں مبلغ ہوں دین کی تھوڑی بہت، مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں حضرت صاحب کنی فیس ہے تہاڈی؟ میں کہا 6 کروڑ ایک تقریر دی. کہندے اتنے ہی ٹر گئے. میں کہا وکنا ہے تے بندہ چاجنا تے وکے، ہوں تھوڑے جے پیسے تے وکنے دا کی سواد ہے. کہنے لگے پھر آپ اصل بات بتائیں. تو میں کیا اصل بات ہے کہ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، سانو تخت ہزارے دی، او سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے. نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے تے سانو کی لگے کسی اور دے نال. ہاں، غیرت ہے بڑی چیز جہان نے تگو دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. بھائی یاد رکھنا زندگی میں دلیر قوم ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم سوئے ہوئے تھے سارے مدینے میں، تو اچانک نہ ایک کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی. ہم نے ایک دوسرے کو جگایا، پڑوسی نے پڑوسی کو، اس پڑوسی نے اس پڑوسی کو، اس نے اس پڑوسی کو. پڑوسی سارے جمع ہو گئے، ادھر سے چیخنے کی آواز آ رہی. چلو مدینے کے کونے سے پتہ کریں، وہ جگہ بھی بڑے اندھیرے والی. پڑوسی سارے جمع ہو گئے. اب نیزے جمع کیے، تلواریں جمع کی. قاضی اجاز مالکی علیہ رحمہ نے شفا شریف میں لکھا ہے، کہتے ہیں نیزے جمع کیے، تلواریں کٹھی کی، گھوڑے منگائے. اب ہم نے منصوبہ بنایا، پتہ نہیں کسی نے حملہ کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. ہم نے پروگرام بنایا کہ پہلے 4 بندے آگے جائیں گے، جا کے دیکھیں گے، 6 ان کے پیچھے رہیں گے، 12 پھر اس کے پیچھے رہیں گے. اگر سامنے سے حملہ ہوتا ہے تو 6 پھر ذرا گھوم کے حملہ کریں، ان پہ حملہ کرتا ہے تو 12 پھر گھوم. کہتے ہیں ہم نے پلاننگ کی، پروگرام بنایا، ایک دوسرے کو جگایا، نیزے بھالے گھوڑے منگائے. جب ہم ادھر جانے لگے نا جہاں سے شور آ رہا تھا، ہم جا رہے تھے، رسول کریم وہاں سے واپس آ رہے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے. کہتے ہیں جناب ابو طلحہ کے گھوڑے پر حضور بیٹھے ہیں اور ننگی پشت ہے گھوڑے کی. حضور نے کجاوا نہیں ڈالا، ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے. فرمایا سو جاؤ آرام سے، میں دیکھ آیا ہوں. 2 اونٹ لڑ پڑے تھے آپس میں. تو یا رسول اللہ آپ نے بتایا ہی نہیں. فرمایا میں نے سوچا کسی کو کیا تکلیف دینی ہے، چھوٹا سا تو کام ہے خود ہی کر کے آ جاتا ہوں، چھوٹا سا تو کام ہے خود ہی کر کے آ جاتا ہوں، چھوٹا سا تو معاملہ ہے. میرے رسول کریم اسلام نے دلیری سکھائی اپنی امت کو. میں کیا کسی کو جگانا ہے، وہ پتہ کہ اونٹ لڑ پڑے تھے، چھڑا آیا ہوں، جاؤ سو جاؤ چپ کر کے، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں زندگی میں جب کبھی مجھے مشکل پیش آئی تو وہ رات مجھے یاد آئی. جب بھی کسی میدان میں کھڑے ہونا پڑا تو وہ رات یاد آئی. حضور کا جانا بھی یاد آیا، واپس آنا بھی یاد آیا. فرماتے ہیں پھر انس کی کسی جگہ پشت نہیں لگی، بس میں بڑھتا گیا ہوں، مصطفیٰ کے صدقے اللہ مدد کرتا گیا ہے. یہ کیا بات ہوئی، کچی باتیں کرنا، پلپلی باتیں کرنا، کسی کی مدد کے لیے نہ نکلنا، کمزور رہنا، بات ہی نہ کرنا، ڈرتے رہنا، سہمے رہنا. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے. ہاں خبردار، یہ کچی کچی بات، رونا دھونا، گھروں میں عورتیں ساری مظلوم، ابا جی بھی رو رہے ہیں، فلانا بھی رو رہا ہے. رونا چاہیے پر مصطفیٰ کے عشق میں، نبی پاک کی غلامی میں. میں آپ کو عرض کروں، خانقاہوں پہ غریب لوگ، آستانوں پہ غریب لوگ، مساجد میں غریب لوگ، میلاد کی محفل میں غریب لوگ. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ آ کے صف آرا جو ہوتے ہیں تو غریب، اور نام لیتا ہے گھر کوئی ہمارا تو غریب. یہ غریب لوگ ہیں جو آ کے یہاں اللہ اللہ کرتے ہیں. عمرا تو اپنی دولتوں میں اور بڑی بڑی دعوتوں میں اور بڑے بڑے معاملات میں مصروف رہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر امیر آدمی تھے اور ان کا بڑا نام تھا، جانے جاتے تھے. جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا، ہلچل مچ گئی کہ ابو بکر کلمہ پڑھ گئے. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا، اس کے پیچھے چل جو میری راہ لایا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، ہر کونے میں باتیں ہونے. وہ ابو بکر بھی کلمہ پڑھ گئے. اتنا بڑا تاجر، سردار، اپنے قبیلے کا مالدار بندہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑا نام رکھتے تھے. اب انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کے جو دوست تاجر تھے نا، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے اونٹ رکھے ہوں، ان کے دروازے بھی اونچے ہی ہوتے ہیں تو اونچے دروازوں سے اونچے لوگ ہی آتے ہیں. اونچے اونچے لوگ ان کے دوست تھے. کون؟
سب سے امیر آدمی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، مکے کے بہترین تاجر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ ان کے دوستوں کی جماعت تھی. یہ سارے اکٹھے ہو کے نا تو تصدیق کرنے گئے. جا کے کہنے لگے ابو بکر آپ نے کلمہ پڑھ لیا سنا ہے؟ آپ فرمانے لگے سادہ تو نہیں نا اس سوال کا جواب، یہ کوئی عام کسی کا ذکر تو نہیں نا کہ میں فٹافٹ کر دوں تیرا بیٹھ جاؤ. یہ بات میرے دل آمنا کے لال کی باتیں کریں، ذرا بیٹھو نا، تسلی سے بیٹھو. بیٹھ گئے. حضرت صدیق اکبر نے بات شروع کی. انہوں نے نا کلام شروع کیا تو اس میں والہانہ پن اتنا تھا، پیار اتنا تھا. انہوں نے حضور کا تذکرہ یوں کیا، کبھی اخلاق کی بات، کبھی کردار کی بات، کبھی تعلیم کی سچائی کی بات، کبھی زبان کی صداقت کی بات، کبھی لفظوں کی رانائی کی بات، کبھی نبی پاک نے جو حقوق بتائے ان کا ذکر. اس انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، وہ سارے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ بھی سارے سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. وہ بھی سارے حضور کی بارگاہ میں آ گئے حضرت صدیق کے ساتھ اور کلمہ پڑھ گئے. انسان اپنی زندگی کے اندر جب کسی دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتا ہے اور کوئی کرب اسے بڑا پریشان کرتا ہے تو پھر وہ مختلف جگہوں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے. بہت مقروض آدمی ہو، اس کو کوئی مالدار آدمی امید لگا دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تیری اس مشکل سے نکلنے میں ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہوں. تو جس رات اس کے ساتھ کوئی دولت مند شخص وعدہ کر لیتا ہے، وہ رات وہ بڑے سکون کے ساتھ سو جاتا ہے اور اب محسوس کرتا ہے کہ میرے لیے اب ایک سبب بن گیا ہے، اب بڑی جلدی میری یہ مشکل دور ہو جائے گی. بہت زیادہ بیمار آدمی کو جب ڈاکٹر یہ بتا دیتا ہے کہ میں نے تمہارے مرض کی تشخیص کر لی ہے اور مناسب دوا اس کے لیے مارکیٹ میں موجود ہے، اتنے دنوں کی دوا کھانے کے بعد تم صحت یاب ہو جاؤ گے، تو وہ آدمی اس کی اس بات کے بعد 50% ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ اب میرے لیے رستہ بن گیا ہے، اب میرے لیے آسانی ہو گئی. تو زندگی میں انسان بہت ساری چیزوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، اور جب اسے امید دلائی جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتا ہے. انسانوں سے امیدیں وابستہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ سکون میں آ جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ جس نے امید دلائی ہے وہ امید پر پورا بھی اتر پائے گا کہ نہیں. تسلی دینے والا، دلاسا دینے والا انسان ہے، پتہ نہیں جو کہہ رہا ہے وہ اس کی بات درست ثابت ہو بھی سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کی امیدیں اللہ کی رحمت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، جن کی امیدیں رب کریم کے کرم کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، وہ امیدیں پختہ بھی رہتی ہیں، پکی بھی رہتی ہیں، ٹوٹا بھی نہیں کرتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی امید سے بڑھ کر اس پر فضل بھی فرمایا کرتا ہے. تو اپنی زندگی میں بہت ساری امیدیں انسانوں کے ساتھ وابستہ کرنے کی بجائے اپنی کل امیدوں کا مرکز اپنے رب کریم کی ذات کو بنائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جنتر منتر نہیں کراتے، جو کسی طرف توجہ نہیں کرتے. سیاستہ میں حدیث ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ وہ کہاں ہیں جنہوں نے صرف میری ہی ذات پر بھروسہ کیا. تو وہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے حساب نہیں لے گا، انہیں بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا. حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. تو حضور نے فرمایا اللہ میرے عکاشہ کو بھی ان میں شامل فرما. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کا بھروسہ، جن کی امیدیں صرف اپنے رب کے ساتھ، صرف اپنے اللہ کے ساتھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، پر عکاشہ تم پر سبقت لے گیا ہے، عکاشہ آگے نکل گیا. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 49 اور 50. کیا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا. اور کچھ آیات اور کچھ حدیث ایسی ہیں تو انسان پر وجد طاری کر دیتی ہیں، جو اسے جھومنے پر مجبور کر دیتی ہیں، جو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ایسی قوت پیدا کر دیتی ہیں انسان کے وجود کے اندر کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ آج ہی تازہ ہو گیا ہوں، آج کھل گیا ہوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
فرمایا محبوب میرے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہوں. 90 عبادی محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو، محبوب پیغام دے دو انہیں کہہ دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. پہلے ذکر کیا رحمت کا، پہلے بات کی رحمت کی، پھر فرمایا کہ میرا عذاب بھی دردناک. حقوق العباد کا مسئلہ روز پریشان ہوتا ہے، لوگ تھوڑی تھوڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم امیر آدمی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، غریب کی نہیں. جس کے پاس پہلے بہت سارے پیسے ہیں اس کو ادھار دینا چاہتے ہیں، لیکن جو ضرورت مند ہے اس کو اس لیے نہیں دیتے کہ واپس کہاں سے کرے گا، حالانکہ ضرورت اسی کو ہے. ہم ہمیشہ سیاسی رنگ میں لوگوں کو پناہ دیتے ہیں، کبھی بھی اللہ رسول کی رضا کو پیش نظر رکھ کے یہ کام کریں تو اللہ مدد بھی فرمائے. ایک بندہ بڑا امیر ہے تو وہ تیسری بلڈنگ کا لینٹر ڈال رہا ہے تو اس کو سارے پوچھ رہے ہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا. بھئی اس کے پاس پیسے ہیں تو تیسری شروع کر لیا نا، تمہیں کیا حکم بتائے. لیکن ایک بیچارہ ایسا ہے جس نے کچا چھت ڈالنا ہے اور اس کی دیواریں جا کے چھت کے قریب کھڑی ہو گئی ہیں، اس کے پاس پیسے کوئی نہیں کہ وہ چھتیر لا سکے، بالے لا سکے. اس سے جا کے کوئی پوچھنے کو تیار اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ تو میرا مطلب ہے واپس کیسے کرے گا. ہم نے یہ کیا ہے کہ ترجیح دی ہے دنیا داری کو، ترجیح، اور اس کا نقصان دن بدن یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں اخوت، بھائی چارہ، پیار، فراخ دلی بدلتی جا رہی. ذاتیات کی جنگ ہے، اس کے اندر روز بروز ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. روز بروز سنو میرے رسول پاک کا طریقہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو میرے نبی پاک نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے. اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن، مفسرین کے امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے، حضور کے روضہ انور کے پاس اعتکاف بیٹھے کریم محبوب علیہ السلام کے قدموں میں. ایک بندہ اندر آیا مسجد میں تو آ کے پریشان ہو کے بیٹھ گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں تھے، اٹھ کے اس کے پاس گئے، بھائی بڑے پریشان ہو، کیا ہوا؟ تو بندہ رو پڑا، کہنے لگا مجھے صاحب مزار کی عزت کی قسم، مجھے حضور سید عالم کی حرمت کی قسم، میرے ذمے ایک بندے کا حق آتا ہے، میں نے قرض دینا ہے پر میں مجبور ہوں، میں دے نہیں سکتا، میں تکلیف میں ہوں، کوئی نہیں ہے جو مدد کرے، کوئی نہیں ہے جو ساتھ چلے، میں دینا چاہتا ہوں پر دے نہیں پا رہا، مجبور ہوں. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، درد کی گہرائی تک. اور دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک، ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. اب کون پوچھتا ہے، کوئی قریب نہیں. اعتکاف میں بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عباس، تو آپ اس بندے سے کہنے لگے میں اگر تیری اس بندے سے بات کروں تو کوئی تیرا کام بنتا ہے؟ اس نے کہا حضور دیکھ لیں. فوراً اٹھے، جوتے پہنے، مسجد سے نکلے. بندہ کہنے لگا حضور شاید آپ بھول گئے، آپ اعتکاف میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بھولا نہیں، مجھے یاد ہے، پر میں نے نا زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا، بات کرتے کرتے رو پڑے. کہنے لگا لمبا عرصہ نہیں ہوا، میں نے صاحب مزار سے، اس گنبد میں آرام کرنے والے نبی پاک سے سنا ہے کہ جو کسی بھائی کی ایک مشکل حل کر دے گا اللہ اسے 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. 10 سال کے اعتکاف سے اللہ زیادہ اجر عطا کرے گا. میں نے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ابھی لمبا عرصہ نہیں ہوا، میں نے حضور سے سنا، ابھی لمبا عرصہ نہیں ہوا نبی پاک سے یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ جو کسی کی ایک مشکل حل کرے 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب ملے گا.